سورہ بقرہ اور اللہ کے فضل و کرم سے آیت 93 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے، الطور طور کو، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو دیا ہم نے تمہیں، بقوتٍ ساتھ قوت کے، واسمعوا اور سنو، قالو انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، واشربوا اور وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، العجلہ بچھڑے یعنی بچھڑے کی محبت، بکفرہم اپنے کفر کی وجہ سے، کل کہہ دیجئے، بئس ما کتنا برا ہے جو، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، بہی جس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان اگر، کنتم ہو تم، مومنین مومن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم نے کوہ طور کی بلند بالا چوٹیوں کے نیچے سے پختہ عہد لیا تھا کہ جو کتاب تم کو دی گئی ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ اور اس کے حکموں پر کاربند ہو جاؤ، تو تم نے اقرار کیا اور دل سے تسلیم ہی نہ کیا، کیونکہ تمہارے دلوں میں تو کفر کے باعث بچھڑے کی پوجا رچ بس گئی تھی۔ ان سے برملا کہیے کہ تم اپنے جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، افسوس ہے اس ایمان پر، کیا ہی بری راہ ہے جس پر تم کو تمہارا ایمان لیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ گائے کے مقدس ہونے کا خیال قوم اسرائیل میں مدت تک قائم رہا، بلکہ موقع بے ہی موقع ان سے ایسی حرکات ہوتی رہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مدت تک بنی اسرائیل کے خون میں اس کی محبت جوش مارتی رہی۔ اشربوا فی قلوبہم سے مراد یہ ہے کہ گوسالہ یعنی بچھڑے کی محبت ان کی رگ رگ میں رچ گئی تھی، جیسے پانی رگ رگ میں پہنچ کر جزو بدن بن جاتا ہے۔ مشروب سے یہ استعارہ شدید محبت کے موقع پر اہل عرب کی زبان میں آج بھی عام ہے، یعنی یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، یا یہ استعارہ رنگ کی صورت میں بھی بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ جب رنگ دیا جاتا ہے تو کیونکہ کپڑے کے وہ ریشہ ریشہ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جملہ کہ اگر تم مومن ہو، یہ گویا حجت الزامی ہے بنی اسرائیل کے مقابلہ میں۔ قرآن کریم کا یہ کہنا حقیقتاً یہ ہے کہ دعویٰ تو تمہارا یہ ہے کہ ہم صاحب توحید و ایمان ہیں، اور عمل یہ کہ گوسالہ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، کیا اسی کو ایمان کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو بس آج آپ غور کریں کہ آج قوم مسلم کی حالت پر بھی ہم ذرا غور کر لیں کہ کوئی فرق نظر آتا ہے جو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ ہم اپنے اوپر بھی ذرا یہ سوچیں، ہمارے ہاں بھی کیا کچھ نہیں، وہم پرستی، قبر پرستی، پیر پرستی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر خواہش پرستی ہے، اور ایمان کا دعویٰ، اور ہمارے ایمان کا جو دعویٰ ہے، عشق رسول کا دعویٰ، محبان علی کا دعویٰ،
محبت چار یار کا دعویٰ، کیا ان سب دعووں کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا جو کچھ یہ ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو بس اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی خطائیں، مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی فرما رہا ہے کہ طور پہاڑ جب سروں پر دیکھا تو اقرار کر لیا، یعنی کچھ جب سر پہ مصیبت پڑی تو پھر ذرا عاجز انکساری اختیار کر لی، لیکن جب وہ پہاڑ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ یہی حال تو ہمارا ہے۔ بہرحال بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی، جیسے کہ حدیث میں ہے، ایک حدیث ہے کہ لو فار سم تھنگ میکس اے پرسن بلائنڈ اینڈ ڈیف، یعنی کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا تھا، پھر اس پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا، اور اس کا اثر ان میں ظاہر ہوا۔ ظاہر ہے گو بچھڑا نیست و نبود کر دیا گیا، لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے لگا رہا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو، اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے، بار بار کی یہ شکنی اور موقع موقع کے کفر کیا بھول گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تم نے کفر کیا، ان کے بعد پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ افضل النبیین خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بھی نہ مانا، جو سب سے بڑا کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ ربی یہدیانی